بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ دن عطا کیا ہے۔ یقیناً آج کا یہ دن تاریخی دن کی حیثیت رکھتی ہے، اس بنیاد پر کہ آج پورے ملک میں یوم جمہوریت بڑے ہی قرب و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور منایا جاتا رہے گا۔ یوم جمہوریت کسے کہتے ہیں اور ہم اسے کیوں مناتے ہیں اور ہمیں کیوں منانا چاہیے، اس پس منظر پر مختصر بات مجھے عرض کرنی ہے کہ جب ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے 1947 میں آزاد ہوا اور آزادی کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ یہ رہا کہ اس ملک میں کوئی سکھ، عیسائی اور ہندو مسلم کس طرح زندگی گزارے اپنے اپنے مذہب پر رہ کر اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کے ساتھ، تو تقریباً اس ملک کے اندر جو قانون نافذ کرنے کے بارے میں جو کوششیں کی گئی، جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی، اس کمیٹی کی قیادت علماء کرام فرما رہے تھے، جس میں حضرت مولانا حفیظ الرحمان سیوہاری اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا حضرت موہانی جیسے جلیل القدر علماء کرام کی قیادت کی، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت کی، جس کی صدارت میں ہندوستان کا قانون نافذ کیا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا، اور 26 جنوری 1949 کو یہ قانون بن کر تیار ہو گیا۔ 1949 کے بعد بن کر تیار ہوا تو 26 جنوری 1950 میں اس قانون کو نافذ کیا گیا۔ وہ آج ہی کی تاریخ تھی اور آج ہی کی تاریخ میں پہلا پرچم لہرایا گیا اور اس بات کی کھلی آزادی دی گئی کہ امن و امان والا یہ دیش، امن و شانتی کا یہ ملک ہمیشہ ہرا بھرا اور پھلا پھولا رہے، اس بنیاد پر کہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اسے اپنے مذہب پر پوری آزادی دی گئی، پوری چھوٹ دیا گیا، اور یہاں تک کہ جو جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، جس تہذیب کے ساتھ چاہے جینا وہ اسی تہذیب کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر آج ہی کے دن ہمیں یہ قانون ملا اور ہمیں سموِدھان دیا گیا کہ اپنی تہذیب کے ساتھ ہم جئیں اور اپنی تہذیب کے ساتھ ہم مریں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس طرح ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کی آئین کی حفاظت میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، آج کے اس تاریخی دن میں بھی یہ بات کہتا چلوں کہ جب بھی کہیں ہمارے آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، ہم سب بستہ پہلے صف میں کھڑے رہیں گے اور آئین کی حفاظت میں اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے ہم تیار ملیں گے۔ اس لیے کہ یہ آج فرقہ پرست طاقتیں اس آئین کے پیچھے آئین کی دھجیاں اڑانے پر لگی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آئین کو اسمال کر دیا جائے، وہ آئین جس قانون اور جس دستور کے مطابق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آج کے فرقہ پرست طاقتیں اس آئین کے اندر ترمیم کر کے، رد و بدل کر کے ہماری تہذیب کو اور ہمارے مذہب پر نشانہ بنا کر کے ہمیں ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک کی آزادی سے ہمارے علماء کرام سر وقف میدان میں آئے